بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حاضرین محترم، قرآن مجید کے ترتیب بار سلسلہ میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 پڑھ رہے ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایمان جس کے لیے پھر آگے لفظ مومن استعمال ہوا ہے، مومن ہم کہتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ کریم نے اپنے لیے بھی مومن کا لفظ استعمال کیا ہے اور اہل ایمان کے لیے بھی مومن کا لفظ استعمال کیا ہے. اب ان دونوں میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ مومن جو ہے ایمان لانے والا مومن، اور ایک اس کا معنی ہے امن والا. مومن جو ہے امن والا. اور جب یہ لفظ ذات الہ کے لیے اللہ کریم کی ذات کے لیے استعمال ہوا تو اس کا معنی اس طرح سے ہوگا کہ وہ ذات جو اہل ایمان کو امن اور سلامتی دینے والی ہے. اور جب کسی انسان کے لیے مومن کا لفظ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ جس نے مان لیا اور جو امن کا دائی ہے، امن کا قائل ہے، امن کا ذریعہ ہے. اس کے ساتھ فرمایا کہ یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. غیب یعنی جو چھپی ہوئی چیز ہے، جو نظر نہیں آ رہی. اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ویسے ایمان نام ہی اگر غیب نہ بھی کہا جائے نا، تب بھی ایمان خود بذات خود ایمان نام ہے ان دیکھی چیز کو ماننے کا. جو چیز نظر آ رہی ہے اس کو مان لینا، وہ ہوتا ہے تسلیم کرنا. یعنی جس طرح ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں مسلم، اسلام سے، اور اس کا ریلیشن ہے، اس کا تعلق ہے ہمارے ظاہری عبادات سے. مسلم جو اسلام پہ عمل کرتا ہے، اور اسلام یعنی نماز، نوافل، تسبیح، دیگر جو نظر آنے والے یعنی اعمال. اور مومن یعنی جو ایمان رکھنے والا ہے، ایمان لانے والا ہے، اور اس کا تعلق ہے عقائد سے، نظریات سے، اعتقاد سے. مشہور حدیث پاک ہے، آپ نے سنی ہوگی، جس کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور آ کے سوال کیا. وہ 3 سوال تھے، بخاری شریف میں، مسلم میں، سیاستہ میں موجود ہیں. کہ ایک سوال تھا کہ اسلام کیا ہے؟ تو آقا کریم نبی عظیم صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی اعمال ہیں ان کو اسلام کی تشریح میں بیان فرمایا۔ پھر سوال تھا ایمان کیا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے ایمانیات ہیں، نظریات ہیں، خیالات ہیں، اعتقاد ہیں، ان کو ایمان میں بیان فرمایا۔ ایمان نام ہے اندیکھی چیز کو ماننے کا، اور رب کریم نے اس آیت میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یعنی جو غیب پر، اب اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہے، جس طرح وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ کوئی شخص ملا ان سے کہنے لگا کہ آپ نے حضور رسالت مآب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل میں نے دیکھا۔ پوچھنے لگا کہ آپ نے ان کی زبان سے قرآن کی آیات سنی؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے قرآن مجید کی آیات سنی۔ پھر پوچھنے لگا کیا آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں بالکل میں نے بیعت کی۔ یہ سننا تھا کہ وہ وجد میں آ گئے، تڑپنے لگا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رک جا شخص، میں تمہیں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ ان کا ایمان اور معتبر ہے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ یعنی صحابہ کرام کا غیب یہ ہے کہ وہ جنت کو نہیں دیکھ رہے، دوزخ کو نہیں دیکھ رہے، ذات الہ کو نہیں دیکھ رہے، مگر آقا کریم حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے شخص ٹھہر جا، میں تمہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور بات سناتا ہوں کہ آقا کریم نے فرمایا ان کا ایمان اور معتبر ہے جنہوں نے یعنی حضور رسالت مآب کو بھی نہیں دیکھا۔ اور یہاں پہ انہی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان تو خود نام ہی، اب دیکھیں نا ایمانیات میں کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ایمانیات میں یہی ہے نا، اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا۔ اب ان میں سے کون سی شے مومن نے دیکھی ہوئی ہے سوائے کتاب کے؟ نہ یوم آخرت دیکھی، نہ فرشتے دیکھے، نہ الہ دیکھا، مگر یہ ساری باتیں ان پر ایمان لا رہا۔ فرمایا الذین یؤمنون، پہلے انہیں مومن کہا، پھر کہا بالغیب۔ آپ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ وہ جنہوں نے وہ زبان، یعنی وہ زبان حق ترجمان جس کے لیے قرآن کریم نے کہا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ زبان جو یہ بتا رہی ہے کہ الہ واحد ہے، جو یہ بتا رہی ہے کہ یوم آخرت آنے والی ہے، جو زبان یہ بتا رہی ہے کہ یہ کلام الہ ہے، جنہوں نے اس زبان کو بھی نہیں دیکھا، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو مکمل غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کا ایمان کہ انہوں نے آقا کریم کو دیکھا، اور بعد میں آنے والے آج تک مومن وہ، قرآن کریم ان سے مخاطب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس زبان کو بھی نہیں دیکھا۔ اب اس پر بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں غیب بھی دو طرح کا ہے، غیب دو طرح کا، ایک غیب جو انسان سے غیب ہے، اور ایک جس سے انسان غیب ہے۔ یعنی اب کچھ چیزیں جو ابھی عدم میں ہیں، وجود میں نہیں ہیں، وہ ہمارے لیے غیب ہے، اور کچھ جو وجود ہیں مگر ہم ان کا ادراک نہیں کر سکتے۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب۔ اچھا مزے کی بات دیکھیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں، حالانکہ ہر علم ملنے کے بعد غیب نہیں رہتا۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ہم خبریں سنتے ہیں، نیوز سنتے ہیں، جیسے نیوز چینل آن کرتے ہیں اس سے پہلے تک ساری باتیں ہمارے لیے غیب ہوتی ہیں۔ جیسے ہم نیوز چینل آن کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں امریکہ میں یہ ہوا، یورپ میں یہ ہوا، افریقہ میں یہ ہوا،
اب یہ جاننے کے بعد، حالانکہ ہم وہاں گئے نہیں، ہم نے وہ جگہ دیکھی نہیں، لیکن وہ ساری باتیں اس کے بعد ہمارے لیے غیب نہیں رہتی، اور حالانکہ وہ جو خبر دینے والا ہے اس کی کوئی مثال، کوئی کمپیریزن، کوئی تقابل اس خبر دینے والے سے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو خبر دینے والا خدا جانے کون ہے جو ہمیں یہ بتا رہا ہے، اور ہم اس کے بتائے پر یقین کر رہے ہیں۔ پہلے اس پہ یقین کر رہے ہیں نا جی، پہلے اس کے علم پہ یقین کر رہے ہیں تو پھر اس کی بات کو مان رہے ہیں۔ اور قربان جائیے وہ بتانے والا جو وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اور صرف یہی نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے وعلمک ما لم تکن تعلم۔ لوگوں نے کہا یہ کہاں سے بتاتا ہے، یہ ہمارے ساتھ کھاتا ہے، ہمارے ساتھ سوتا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، یہ کیسے بتا سکتا ہے؟ فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم، کوئی علم ایسا بچا ہی نہیں جو ہم نے ان کو دیا نہیں۔ اور حد کر دی قرآن نے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تو انہیں خیر کثیر عطا کر دیا۔ اب کوئی شے بچی نہیں، کائنات کا کوئی ایسا چھپا ہوا عدم وجود ظاہر باطن کوئی رہا ہی نہیں جو ہم نے ان پہ کھول نہ دیا ہو، لہٰذا ان کے لیے کوئی غیب بھی غیب نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ کہنا کہ کوئی شے ان کے لیے غیب ہے، یہ دراصل مرتبہ رسالت کے خلاف ہے، بارگاہ رسالت اور منصب رسالت کے خلاف ہے کہ کوئی شے اپنے عدم و وجود کے سے ہٹ کر ان کے لیے غیب رہے۔ فرمایا یہ انسانوں کے لیے ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اچھا اس پر بھی آپ دیکھ لیجئے، ہم سب، ہم سے پہلے اور بعد میں آنے والے، اور جو صحابہ کرام کا زمانہ ہے، جتنے اہل ایمان ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد ہم سب کو علم ہو جاتا ہے، بھئی ہم سب یقین رکھتے ہیں کہ جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، دوزخ ہے، جہنم ہے، اس کی نار ہے، آگ ہے، عذاب ہے، ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں، اور بالکل ایسے ہی رکھتے ہیں کہ حقیقتاً موجود ہے۔ حالانکہ اس پر علم الکلام میں اور بہت سارے مستشرقین نے، معترضین نے، دنیا میں بہت سارے اعتراض کرنے والوں نے اس پہ اعتراض کیے ہیں، بہت سارے اعتراض کیے ہیں، لیکن ہمارا بلیو، ہمارا یقین تو یہ ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں۔ ہم جو صرف ایک مرتبہ زبان سے کہنے والے ہیں، ہم اس بات کے داعی ہیں کہ بھئی جنت موجود ہے، دوزخ موجود ہے، عذاب قبر موجود ہے، اور ہم اس بات کے داعی ہیں کہ یوم آخرت ہے، اس دن سارا اس کی ذات کے سامنے پیشگی موجود ہے۔ ہم اس بات کے داعی ہو سکتے ہیں اور ہیں الحمدللہ۔ اب یہ باتیں ہمارے لیے بھی غیب نہیں رہی، چھپی ہوئی نہیں رہی نا جی، ہم نے ان کو مان لیا، تسلیم کر لیا۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، پہلے قرآن مجید میں اس سے پہلے جو آیت کو اگر ہم جوڑا جائے، دیکھا جائے، فرمایا کہ یہ کتاب ان کے لیے ہے جو متقین ہیں، اور متقین کی اب نشانی یہ بتائی جا رہی ہے کہ پہلی ان کی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی بات ان کی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ بزرگوں دوستوں میں ابھی وقت مختصر دوں گا کہ نماز، صلاۃ، یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وضو کر کے آنا، نیت کرنا، سلام پھیرنے تک نماز ہے۔ نماز دراصل اس چیز کا نام نہیں ہے، اس پر مزید آگے تفصیل میں پھر بات ہوگی۔ اتنی بات سمجھ لیں کہ قرآن نے جہاں بھی نماز کی بات کی، صلاۃ کی بات کی، اس کے ساتھ ہی اقامت کی بات کی۔ نماز پڑھنا اور ہے، ہم وضو کرتے ہیں، لباس پاک ہے، زبان پاک ہے، جگہ پاک ہے، یہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد نیت کرتے ہیں۔ نماز یاد نہیں بھی ہوتی، بعض اوقات بندہ بھول بھی جاتا ہے، بہت سارے بزرگ بھول جاتے ہیں، رکعت بھول جاتے ہیں، سجدہ بھول جاتے ہیں، نماز کے اندر بھول جاتے ہیں۔ یہ نماز ہے، یہ پڑھنا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی ہم پڑھیں گے، یہ اس پہلے لفظ کے بعد آگے والناس تک جہاں بھی آئے گا، قرآن مجید نے ایک ڈیمانڈ کی ہے، ایک تقاضا کیا ہے،
اقامت صلاۃ. اور شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم آج تک اس بات کو نہیں سمجھ سکتے. نماز پڑھنا اور ہے، اقامت صلاۃ اور ہے. اب اس پر ایک بات میں عرض کر کے آگے گزر جاؤں گا کہ اقامت صلاۃ یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید نے کہا نا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اس پر مفسرین کرام نے لکھا کہ رب نے نماز اور قربانی، زندگی اور موت، ان دونوں کو ملا دیا. یعنی نماز رب یہ چاہتا ہے کہ اقامت کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنا، کھڑا کرنا. ہم آسان لفظ ہے تو نماز کھڑی کیسے ہوتی ہے بھائی؟ قرآن کہتا ہے کہ متقین وہ ہیں کہ ایک تو وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دوسرا وہ نماز کھڑی رکھتے ہیں. بالکل سادہ سا مطلب یہ ہوگا کہ نماز کھڑی رکھتے ہیں. ہم کہہ رہے تھے جماعت کھڑی ہو گئی، نماز. قرآن کہتا ہے کہ اقامت صلاۃ کرو، یعنی نماز کھڑی کرو. مطلب کیا کہ ہماری ساری زندگی کی جو شب و روز ہیں، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کر صبح تک، جو 24 گھنٹے کا وقت ہے، یہ ایسے ہو جائے جیسے انسان حالت نماز میں. اگر اس بات کو میں سمجھا سکوں اور ہم اس کو سمجھ سکیں تو یقین کریں کہ یہ دین کا خلاصہ ہو، یہ قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. کہ ہم بات کرتے ہیں نظام کی، ہم بات کرتے ہیں ضابطۂ حیات کی، ہم ہر جگہ بات کرتے ہیں قرآن مجید ضابطۂ حیات ہے، دین اسلام ضابطۂ حیات ہے. تو وہ ضابطۂ حیات کیا ہے؟ وہ ضابطۂ حیات ہے اقامت صلاۃ. اب اس پہ ایک جملہ میں کہوں گا. اقامت صلاۃ سے مراد یہ کہ جس طرح آپ نماز نیت کرتے ہیں تو نماز کے دوران کہتے ہیں کہ ادھر ادھر دیکھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو صلاۃ، اقامت صلاۃ ہم سے یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہماری زندگی کے جتنے اوقات ہیں، جتنے معمولات ہیں، جتنے بھی زندگی کے شب و روز میں صبح سے لے کے شام تک 24 گھنٹے کا جو وقت ہے وہ صلاۃ کی طرح ہونا چاہیے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ کارول دل یار، ٹھیک ہے جی. یعنی یہی اقامت صلاۃ ہے کہ جو کام بھی کر رہے ہیں انسان کا، جس طرح حالت نماز میں رخ قبلہ سے نہیں پھرتا، اسی طرح پوری زندگی کے شب و روز میں ایک لمحہ بھی جو دل کا رخ ہے، جو قلب کا رخ ہے، وہ رب کعبہ سے نہیں پھرنا چاہیے. جو زبان ہے وہ اس رب العالمین کے ذکر سے نہیں رکنی چاہیے. اور ہاتھ یعنی ہمارے جو کسب ہیں، جو بھی ہمارے معمولات ہیں، کام ہیں، وہ کبھی بھی حرام کی طرف نہیں جانے چاہیے. پھر ہے اقامت صلاۃ. اور نماز ہمیں یہی سکھانے کے لیے ہے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، اس پریکٹس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ انسان اپنی عملی زندگی میں جہاں بھی جو بھی کام کر رہا ہے اس میں اللہ کے حکم کی جو پیروی ہے، جو فالوئنگ ہے، وہ اپنائے. اور فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ایک اور جو خوبی ہے متقین کی، ایک غیب پر ایمان لاتے ہیں، اقامت صلاۃ کرتے ہیں. ایک اور ان کی خوبی یہ ہے کہ جو کچھ بھی رزق انہیں دیا گیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. اب اس پر میں ایک بات کروں گا کہ حضرت مولا علی مولا کائنات فرماتے ہیں کہ رزق ہم نے سمجھ لیا صرف روٹی. آپ فرماتے ہیں رزق صرف کھانا نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں ملنے والی ساری نعمتیں رزق ہیں. کسی کو علم ملا وہ رزق ہے، کسی کو لباس ملا وہ رزق ہے، کسی کو غلہ اناج ملا وہ رزق ہے، کسی کو اچھا بولنا ملا وہ بھی اللہ کا دیا ہوا رزق ہے. انفاق، قرآن مجید کہتا ہے کہ متقین کے لیے وصف یہ ہے، خوبی یہ ہے، ان کا کمال یہ ہے کہ جو کچھ انہیں رب نے دیا ہے اس کو وہ بانٹتے ہیں. رب نے انہیں قرآن دیا ہے، تعلیم اس کی دیتے ہیں. رب نے انہیں رزق دیا ہے وہ اس کو بانٹتے ہیں. غلہ اناج دیا ہے وہ بانٹتے ہیں. رب نے انہیں پیسے دیے ہیں وہ بانٹتے ہیں. رب نے انہیں جو نعمت دی ہے، یعنی جو نعمت رب نے دی ہے اس کو مخلوق خدا میں بانٹتے ہیں. تو عزیز محترم، آج کی یہ آیت مبارکہ، اس کا اگر ہم خلاصہ کریں گے تو وہ یہ ہوگا کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ یہ جو کتاب ہے یہ ہدایت ہے، یہ راستہ دکھاتی ہے متقین. اور متقین کی خوبی یہ ہے کہ
متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو اقامت صلاۃ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، پڑھنے سے آگے نماز قائم کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ بھی، جو نعمت بھی ان کو رب کائنات نے عطا کی ہے، اس کو اس کی مخلوق میں بغیر کسی تفریق کے خرچ کرتے ہیں۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ